الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند سے فرمایا کہ بیٹا میں تسلسل سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں. اب پدر و پسر دونوں کو پتہ تھا کہ تو پھر وحی الہی ہوگا، پھر انجام دینا ہوگا. فلما اسلم، جب باپ بیٹے دونوں اپنے آپ کو اس معاملے پر اللہ کے حکم کے سپرد کر رہے تھے، اللہ رب العزت کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے تھے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی بنیاد پر اپنے لخت جگر کو زمین پر لٹا دی. اس طرح ذبح کے وقت کسی حیوان کو پچھاڑا جاتا ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، فرماتے ہیں پھر اس وقت ہم نے آواز دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے جو خواب دیکھا تھا، جو حکم آپ کو مل گیا تھا، آپ نے اس کی تعمیل کر دی. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح جزائے خیر دیتے ہیں. جو حکم کی تعمیل وہ کرتے ہیں، اس حکم کی تعمیل پر ان کو جو اجر ملتا ہے وہی آپ کو مل چکا ہے. ان هذا لهو البلاء المبین، یہ تو ہے بہت بڑا امتحان، غیر معمولی امتحان، توقعات اور تصورات اور احساسات سے ماورا. انی ارا فی المنام انی اذبح، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، حکم مل رہا ہے مجھے. یا ابت افعل ما تؤمر، پھر دیر کس بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ کی مشیت سے آپ مجھے صبر کرنے والے دیکھیں گے. فرمایا ان کذالک نجزی المحسنین. اور یہ ہے بہت بڑا امتحان. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی پسند اور نفس امارہ کو اسی طرح اللہ کے احکامات کے سامنے ذبح کرنا ہے. اپنے پسند کو اللہ کی پسند کے سامنے قربان کرنا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، متبادل دینی ایک بہت بڑی جاندار اور شاندار اور قابل قدر قسم کی قربانی جسے ذبح کی گئی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بطور احتیاط اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال دی کہ پتہ نہیں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب میں بچے کی گلا کاٹ رہا ہوں، میرا بیٹا ہے، انسان ہے، اور میں اس کا والد ہوں، پتہ نہیں میں اس جذبات پر کیا کیفیت ہو نہ ہو میری. بہتر ہے آنکھیں انہوں نے بند کی اور چھری چلا دی. اسی اسنا میں اللہ کے حکم سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ان کے لیے متبادل قربانی کا اہتمام لایا. قربانی کے جو جانور
بہت خوبصورت اور تنومت قسم کے ایک دمبا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کے اس کی جگہ یہ حیوان رکھ دیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ چھری نے تو اپنا کام کر دیا ہے، جب پٹی ہٹا دی تو حیران رہ گئے کہ یہ تو کچھ اور ہے۔ فَدَيْنَاهُ وَذَبْحِنَا عَلَيْهِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخر میں آنے والے امتوں میں، انبیاء میں، اقوام میں، عالم میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر خیر چھوڑ دی۔ یہود کو دیکھو، وہ بھی کہتا ہے ابراہیمی ہے، عیسائی کو کہہ دو، وہ بھی کہتے ہیں ابراہیم، لیکن اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب کون ہے؟ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اسی طرح کی آیت ہے، اللہ کبھی بھی شفا فرمائے۔ هَذَا النَّبِيُّ، یہ محمد ابراہیمی رستے یہی ہیں، تورات میں ابراہیمی رستوں کی نشاندہی یہی ہے، انجیل میں بھی یہی ہے۔ تورات و انجیل کی گواہی اسی آیتوں کی بنیاد پر دیکھی گئی ہے، اگرچہ بعد میں تحریف کرنے والوں نے تحریف کر دی ہے، لیکن قرآن گواہ ہے کہ حق یہی ہے۔ تم ابراہیمی ہو، ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیمی بنو، اللہ کے لیے جیو اور اللہ کے لیے مرو اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرو، اور بطور خاص ان محبوبات اور دلکش چیزوں کو جن کی قربان کیے بغیر اللہ کی نزدیکی حاصل نہ ہو، ان کی قربان کرنے میں دیر نہ کرنا۔ بقیہ آیتیں انشاءاللہ اگلے نشست میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت کو تعین سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔